اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ آج ہم قرآن کے باب ششم کا مطالعہ کریں گے، جو کہ سورۃ قاف سے شروع ہو کر سورۃ تحریم تک مشتمل ہے۔ اس باب کا مرکزی موضوع قیامت کا انذار اور مسلمانوں کی مکمل تربیت ہے۔ تو چلتے ہیں اس کے موضوع کی طرف۔ ناظرین، باب ششم جو کہ سورۃ قاف جو کہ 50 نمبر سورہ ہے سے شروع ہو کر سورۃ التحریم جو کہ سورۃ 66 نمبر سورہ ہے اس تک جاتا ہے۔ پہلی صورتیں مکی ہیں، آخری صورتیں مدنی ہیں۔ اس کا جو مرکزی موضوع ہے اس باب کا قیامت کا انذار پلس مسلمانوں کا تزکیہ اور تطہیر اور اطاعت رسول پر یہ باب مشتمل ہے۔ اس باب کی سب سے اہم بات کیا ہے؟ سورۃ الواقعہ جو کہ 56 نمبر سورہ ہے وہ بالکل منفرد سورہ ہے، باقی صورتیں جوڑوں کی شکل میں آئی ہیں۔ جو اس باب کی ترتیب ہے وہ اس طرح ہے۔ سب سے پہلا جوڑا جو کہ سورۃ قاف 50 نمبر سورہ ہے، سورۃ الذاریات جو کہ 51 نمبر سورہ ہے، یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑا ہیں۔ پھر دوسرا جو اس کا باب ہے سورۃ الطور جو کہ 52 نمبر سورہ ہے، سورۃ النجم جو کہ 53 یعنی 53 نمبر سورہ ہے پر مشتمل ہے۔ اس کا جو تیسرا جوڑا ہے وہ سورۃ القمر جو کہ 54 نمبر سورہ ہے، سورۃ الرحمن جو کہ 55 نمبر سورہ ہے، اس پر مشتمل ہے۔ اس باب کا جو چوتھی ہے وہ یعنی منفرد سورہ ہے جو کہ سورۃ الواقعہ ہے جس کا نمبر 56 ہے۔ اب آتے ہیں مدنی صورتوں کی طرف۔ جو مدنی گروپ ہے اس میں جو اس کا مدنی گروپ کا پہلا یعنی اور اس باب کا جو چوتھا جوڑا ہے وہ سورۃ الحدید اور سورۃ المجادلہ پر مشتمل ہے۔ سورۃ الحدید جو کہ 57 نمبر سورہ ہے اور سورۃ المجادلہ جو کہ 58 نمبر سورہ ہے۔ اس گروپ کا جو پانچواں جوڑا ہے وہ سورۃ الحشر جو کہ 59 نمبر سورہ ہے اور سورۃ الممتحنہ جو کہ 60 نمبر سورہ ہے پر مشتمل ہے۔ اس باب کا جو چھٹا جوڑا ہے وہ سورۃ صف جو کہ 61 نمبر سورہ ہے، سورۃ الجمعہ جو کہ 62 نمبر سورہ ہے پر مشتمل ہے۔ اس باب کا جو ساتواں جوڑا ہے وہ سورۃ المنافقون جو کہ 60 نمبر سورہ ہے پر مشتمل ہے اور سورۃ التغابن جو اس کی جوڑا صورت ہے وہ 64 نمبر سورہ ہے 64 اس پر مشتمل ہے۔ اس باب کا جو 8واں جوڑا ہے وہ سورۃ الطلاق جو کہ 65 نمبر سورہ ہے، سورۃ التحریم جو کہ 66 نمبر سورہ ہے پر مشتمل ہے۔ نمبر ششم کے 8 جوڑے اور ایک سورۃ الواقعہ جو کہ 56 نمبر سورہ ہے منفرد پر مشتمل ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جوڑوں کی وضاحت کی طرف۔ سب سے پہلا جو جوڑا ہے وہ سورۃ قاف اور سورۃ الذاریات پر مشتمل ہے، جس میں قیامت کی یاد دہانی ہے اور اس میں دلائل کی تفصیل ہے۔ پھر جو دوسرا جوڑا ہے وہ سورۃ الطور اور سورۃ النجم پر مشتمل ہے۔ رسول کی سچائی وحی کی حقیقت اس باب میں ہے۔ اب جو تیسرا جوڑا ہے وہ سورۃ القمر اور سورۃ الرحمن پر مشتمل ہے۔ اس میں انکار، رحمت اور جزا اور سزا بتائی گئی ہے۔ پھر سورۃ الواقعہ جو ہے قیامت کا واضح منظر ہے۔ اس میں 3 گروہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سابقون کون ہوتے ہیں، اصحاب الیمین کون سے لوگ ہوں گے اور اصحاب الشمال وہ کون ہوں گے۔ تو اس کا جو چوتھا جوڑا ہے وہ سورۃ الحدید اور سورۃ المجادلہ پر مشتمل ہے، دنیا کی حقیقت، عملی ہدایات۔ اس کا جو 5واں جوڑا ہے وہ سورۃ الحشر اور سورۃ الممتحنہ پر مشتمل ہے، اجتماعی معاملات اور تعلقات پر۔ اس کا جو چھٹا جوڑا ہے وہ سورۃ صف اور سورۃ الجمعہ پر مشتمل ہے، جس میں جہاد اور عبادات اور اجتماع کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کا جو 7واں جوڑا ہے وہ سورۃ المنافقون اور سورۃ التغابن پر مشتمل ہے، نفاق، اصل کامیابی اور خسارہ۔ اس کا جو 8واں جوڑا ہے وہ سورۃ الطلاق اور سورۃ التحریم پر مشتمل ہے، جو کہ گھریلو احکام
اصلاح نفس کے بارے میں بتاتا ہے۔ مکمل فلو جو اس باب کا ہے وہ یہ ہے، یعنی قیامت اور اس کے دلائل۔ پہلے جوڑے میں رسالت اور وحی، دوسرے جوڑے میں انکار اور رحمت، تیسرے جوڑے میں سورۃ الواقعہ میں فیصلہ، اور پھر اس کا جو چوتھا جوڑا ہے دنیا اور عمل پر مشتمل ہے، اور پھر اس کا جو پانچواں جوڑا ہے معاشرہ اور تعلقات پر مشتمل ہے، اس کا جو چھٹا جوڑا ہے وہ جہاد اور عبادات پر مشتمل ہے، اور نفاق اور انجام پر ساتواں جوڑا، اور جو آٹھواں ہے گھر اور اصلاح پر مشتمل ہے۔ اس باب میں قیامت کے انظار سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر وحی اور رسالت کے وضاحت آتی ہے۔ اس کے بعد عملی زندگی، معاشرہ، گھریلو نظام تک دین کی مکمل تربیت سامنے آتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی قرآن کے ابواب سے متعارف ہوں۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے آخری باب لے کر، انشاءاللہ تعالی منتظر رہیے گا۔ تو ہفتے کی شب 7 بجے ملیں گے، انشاءاللہ تعالی انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔